بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو اب جو ہے چند ایک خبروں کے ساتھ جو ہے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو ہر طرف سے ہر نیوز چینل پہ ادھر سے یہ تھا کہ پی ٹی وی کے اوپر جناب پی ٹی آئی کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ اب کیا کہتے ہیں کہ نشریات ان کی دی جا رہی ہیں، ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور دوسرے چینلز کے اوپر بھی۔ اور ایک طرف لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، بلکہ بہت سارے ہمارے دوست جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان جس لائن کے اوپر ہے اسی پر جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی آ چکی ہے۔ تو میں یہ باتیں سن کے بالکل حیران ہو جاتا ہوں، اور ہر ذی شعور شہری کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص بھی، اور خاص کر جس کے دل میں رحم دلی نہ ہو، جن کے یعنی وہ کائنڈ ہارٹڈ جیسے کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ اگر آپ کا دل نرم نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ڈالرز کے لیے پاکستانیوں کا قتل کروا سکتے ہیں، جو ڈالرز کے لیے اپنے مسلمان مروا سکتے ہیں، یعنی یہاں پر ضیاء الحق صاحب کی مثال موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو مرد مومن مرد حق کہلوا کر فخر محسوس کرتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ میں نے کتنے سالوں سے جناب تہجد نہیں چھوڑی۔ حالانکہ یہ چیز بتانا جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی دیندار شخص جو ہے وہ اپنی باتوں کو اس لحاظ سے جو ہے وہ منظر عام پر لاتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، بلکہ یہ بھی ایک تکبر میں آتی ہے۔ اور سیکنڈلی یعنی یہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی آ گیا اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں تو وہ کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کیا وہ قوم کو پاگل بنانے کے لیے اپنا یہ سارا کچھ بتاتے تھے؟ تو جب آپ یعنی آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے چودھری کی مثال لے لیں کہ سارا ملک سارا گاؤں اس کے خلاف ہو جائے، وہ آخر دم تک یہ کوشش کرے گا کہ میں ان کو دباؤں۔ تو یہ چیزیں کہہ دینا کہ جی خبریں دینا، لوگوں کو خواہ مخواہ خوش کرنا، یہ جو حقیقی آزادی ہے، یہ ہاں اللہ تعالیٰ ذہن پلٹنے پہ بالکل طاقت رکھتا ہے، وہ کسی کا ذہن پلٹ سکتا ہے، لیکن پھر وہ نظر آنا چاہیے۔ اور آج کیا چیزیں ہوئی ہیں، دو چار چیزیں جن سے میں یہ بتا دیتا ہوں۔ کوئی ہوائیں، اور یہ کون کا آپ کو کہہ دیتا ہے جی ہوائیں جو ہیں ہمارے حق میں آ گئیں، پی ٹی آئی والوں کے حق میں آ گئیں، یہ ہو گیا، ٹرمپ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، نہ کہ ان زمینی چیزوں کے اوپر زمینی لوگ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں، ان کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لنکڈ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی بھی واقعے سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو باجوہ صاحب نہ گراتے تو شاید یعنی جو جس طرح سے میڈیا نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا تھا کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر بار بار دہائی دے رہے تھے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں سبسڈی دی جا رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، اور پاکستان گرو کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب لوگ جو ہے لاہور سے جو ہے کفن پہن کے وہ پہنا کے یعنی پہن کے، کس بندے کی یہاں جرت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے بغیر کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی سیاستدان سوائے ان کے جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں جن کی بات عمران ریاض خان نے کی تھی، وہ ان کو ٹکر دیتے ہیں۔ کیونکہ ابھی اگر وہ بیٹھے ہیں گھروں میں، پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید عدالتیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا جائے کتنے لوگ ہیں جو اور ننگا ہونا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ننگے تو آلریڈی ہو چکے، تو ان کو پھر ان کی دھلائی بھی اچھے طریقے سے کی جائے۔ جیسے وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے، وہ دھویا جائے گا اگر یہ انہوں نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا۔ تو وہ بات جو میں کر رہا تھا اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر آنی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا ہے، عمر ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جناب خواہش تھی مریم نواز کی، نواز شریف کی، اور سب سے بڑھ کے خواجہ آصف صاحب کی، جن کو خود معلوم ہے، یعنی یہ بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو پبلک میں جا کے شرم نہیں آتی کہ پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں ہر جگہ یہ کہا گیا کہ باجوہ صاحب نے باقاعدہ عثمان ڈار سے معافی مانگی کہ اس دفعہ تمہیں الیکشن جو ہے، کیونکہ مجھے فون آ گیا تھا خواجہ آصف کا کہ میں اپنا الیکشن ہار رہا ہوں تو مجھے سیٹ جتائی جائے، تو اس نے باقاعدہ سوری کی، اور لوگ بھی وہاں موجود تھے کہ الیکشن آپ جیتے ہوئے تھے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے کہ اسی وقت اس چیف آف آرمی سٹاف کو ڈسمس کیا جاتا، اور اس کے خلاف صدر صاحب سے کہتے ایکشن لو،
اور اس کے خلاف جو ہے کورٹ آف کنٹیمپٹ بھی لگتی اور اس کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے تھا کہ تم سیاست میں کرنے کے آئے تھے، تم نے کیسے اس کو جتوا دیا، کیسے تم نے RTI سسٹم بٹھا دیا، پھر ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ پنڈی کا جو الیکشن تھا۔ تو باتیں یہاں پہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، اور سب سے بڑی غلطی جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ تاریخ کا نہ اتنا وہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جی ہم ایک پیج پر، یہ کیسے ممکن ہے کہ لینڈ مافیا یعنی DHA کے اوپر حکومت کرنے والے لوگ، صرف پلاٹ بیچ کر اور اپنا لائف سٹیٹس اونچا رکھنے والے لوگ جو ہے وہ جناب آپ کے ساتھ ایک پیج پر آ جائیں، جہاں پہ آپ جو ہے ملک کے خزانے کو جو پیسے کو خواہ بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ ایک غریب کے بچے کو انہی ہاسپٹلز کا صحت کارڈ دے رہے ہیں جہاں پہ ان کے بچے اور ان کی بیگمات پسند نہیں کرتی کہ یہ غریب غربا کے بچے کیوں آئیں، چھاونیوں کے اندر نہیں ان کو انٹر ہونا دیا جاتا، ان کو جناب ان ہاسپٹل میں وہ ایسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سندھی جو ہاری مار رہے ہیں، کیا جتنی حکومت ہے سب ان کی حکومت رہی ہے، نواز شریف کی اور ان کی جو حکومت ہے یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کی اپنی اور فوج کی حکومت تھی۔ اگر یہ اس میں ڈیم نہیں بنا سکے تو صاف سی بات ہے انہوں نے پیسے لینے ہوتے تھے کہ ہر دفعہ سیلاب دکھا کے کہ سیلاب آ گیا، نہیں تو ڈیم اگر بنائے جاتے جتنا انہوں نے ڈالر لیے بندے مروانے کے لیے، تو جو بندہ وہاں پہ 80,000 پاکستانی مر گیا، ڈرون حملے کروائے گئے، عمران خان کی حکومت میں تو نہیں ہوا کہ جو ایک سیاسی لیڈر تھا، سیاسی حکومت یہاں پہ آئی ہی نہیں۔ یہ صرف ایک فراڈ ڈرامہ ہے۔ تو خبریں میں جلدی جلدی ذرا بتا دوں کہ ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ جی عثمان ڈار صاحب کے بھائی کو، عمر ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کی والدہ جو میدان میں آئی ہیں کہ وہ کسی طرح، کیونکہ ماں کا ایک پیار ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل وہ والی ماں میں نے تو جو اسیس کیا ہے، اور انشاءاللہ میری بات اس میں امید ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوگی کہ جو ان کے الفاظ تھے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ، اور جیسے انہوں نے عثمان ڈار کو کہا تھا کہ اگر تم نے کوئی پریس کانفرنس کی تو گھر نہیں آنا، تو بات یہ ہے وہ بیٹوں کو جتنی مرضی تکلیف دے دیں، لیکن وہ عورت، وہ ہماری ماں ڈٹ چکی ہیں، اور خواجہ آصف کے وہاں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں نا کہ مکمل طور پہ ان کو شکست ہوگی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی طرف۔ تو عمران خان صاحب ابھی اڈیالہ جیل میں، ہر کیس بوگس، ہر چیز بوگس۔ اگر آپ نے صحیح ہونا ہو تو کیا چیز نہیں ہو سکتی؟ آپ چاہیں تو آئین کو ردی کہ کاغذ، کیا آپ کہیں گے ردی ہے جی کاغذ، یہ جو کاغذ ہیں صرف ردی ہیں، یہ آپ کے اپنے جرنیل کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے اس کے ذریعے کسی کو پھانسی لگوانی ہو تو یہی آئین بھٹو کے لیے پھندا بن جاتا ہے سزائے موت کا، اور اس کو دوسرے ممالک کے لوگ مل کر بھی جو ہے وہ نہیں بچا پاتے۔ لیکن جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے، اور کیونکہ عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا یقین ہے کامل ہے، تو لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان کو یہ ہرا لیں گے، نہیں، وہ اس مرد کلندر کے وہ الفاظ کہ میچ تم ہار چکے ہو، اور میچ کیوں ہار چکے ہو؟ کیپٹن جہاں بھی موجود ہے، کیپٹن کے سارے کھلاڑی اسی کی سپرٹ کو اپنے اندر اتار چکے ہیں، اسی کے ویژن کو اپنے اندر اتار چکے ہیں، اس لیے آپ کو جناب شکست ہونے والی ہے۔ اور ایک بڑی خبر جو ہے فرخ حبیب صاحب، کیونکہ میرا تعلق آپ کو پتہ ہے فیصل آباد سے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، تو فیصل آباد سے ہوں، وہاں پہ بہت سارے جو دوست ہیں ہمارا اپنے گاؤں کے ہیں، جو PTI کے بہت سارے MPs کو جناب یہ میاں فرخ حبیب، جو ایک، اب میں اس کو کیا کوئی گالی دینے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کا دفتر بالکل وہاں میرے آفس کے قریب تھا جب میں وہاں فیصل آباد میں کام کرتا تھا۔ تو اس کے آفس میں سوائے وہ کیا کہتے ہیں نا وہ بھانڈ قسم کے لوگ آنا، اور پھر پولیس والوں کا آنا، اور اپنے آپ کو ایک یعنی فیوڈل لارڈ جیسے ہوتا ہے ویسے اپنے آپ کو شو کروانا، اور اوپر سے جناب بڑا بننا۔ اور اس نے جو ڈرامہ کیا ہے کہ گاڑی کو آگے فواد چودھری کے آگے وہ گاڑی روک رہا ہے، اس کو کہاں سے پتا چل گیا جناب؟ یہ سب کا سب ڈرامہ تھا، اور اتنی پولیس والے رینجرز وہ ویڈیوز پڑی ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اور اس وقت جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک کمینہ شخص صرف کر سکتا ہے۔ جی ٹائم کیوں ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔